کون سا ڈکٹیٹر ہے جو اپنے ملک کی رعایا سے ذاتی تعلق بھی رکھتا ہو؟ پہلا کمپیریزن ہی اپنا ڈکٹیٹر کے ساتھ کیا ہے کہ وہ کون سا ڈکٹیٹر ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ ذاتی تعلق رکھتا ہو۔ یہ تو ہم پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے آپ کو ایک ایسا عہدہ دے رہا ہے جس کا یہ اہل نہیں ہے۔ خلیفہ کا کام یہ نہیں ہوتا جو یہ موصوف بیان کر رہے ہیں۔ ذرا سنیے ذرا کہ موصوف کیا بیان کر رہے ہیں۔ کون سا ڈکٹیٹر ہے جو اپنے ملک کی رعایا سے ذاتی تعلق بھی رکھتا ہو؟ اچھا، خلیفہ وقت کا تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہر قوم اور ہر نسل کے اہم سے ذاتی تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ کیا رابطہ ہے؟ کیا آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا تعلق ان کے ہے؟ ذاتی خطوط آتے ہیں خطوط آتے ہیں۔ جن میں ان کے ذاتی معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ اچھا، ان کے ذاتی خطوط آتے ہیں، ان کے ذاتی معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ اگر کوئی بندہ پاکستان سے آپ کو خط لکھتا ہے کہ میری دکانیں چھین لی ہیں، ایک بندے نے میری پراپرٹی چھین لی ہے، میری زمین ہتھیا لی ہے ایک ظالم نے، آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے جا کے پاکستان کی جو نواز شریف کی اور آصف زرداری کی بنی ہوئی عدالتیں ہیں، انہی میں اس نے جا کے جوتیاں گھسیٹنی ہیں نا بیچارے نے۔ آپ اس کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ ان روزانہ کے خطوط کو ہی اگر دیکھیں تو دنیا والوں کے لیے ایک یہ ناقابل یقین بات ہے۔ بھائی خطوط ہی ہے نا، آپ بدلے میں ان کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ صرف خطوط گننے ہیں، کتنے خطوط آ رہے ہیں؟ یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں رہنے والوں بسنے والے احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے۔ کیا توجہ دیتی ہے؟ سوال تو یہ ہے نا۔ ان کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا ہے۔ کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ سبحان اللہ، دعا کرتے ہیں یہ خلیفہ صاحب، دعا کرتے ہیں، بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، بے اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بے روزگاروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جن کی تنخواہ 6,000 روپیہ ہوا کرتی تھی جب میں پاکستان میں ہوتا تھا، وہ ہمارے امام مسجد، وہ یہ سارے کام کرتے تھے، دعا کرتے تھے بیماروں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، معذوروں کے لیے۔ آپ کیا کام کر رہے ہیں بھائی؟ قوم کے بچیوں کے رشتوں کے لیے بے چین اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کون سا لیڈر ہے جس کو فکر ہو؟ بچیوں کے رشتوں کے لیے بھی یہ صرف دعا کرتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ اچھا، بچوں کی تعلیم حکومت بے شک تعلیمی ادارے بھی کھولتی ہے، صحت کے ادارے بھی کھولتی ہے، تعلیم تو مہیا کرتی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر صرف آج خلیفہ وقت کو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اسکول تو کھولتی ہے حکومت وقت، ادارے تعلیمی اس نے بنائے ہوئے ہیں، بچے وہاں جا کے پڑھتے ہیں، حکومتیں بچوں کو تعلیم مفت بھی فراہم کرتی ہیں دنیا میں، لیکن فکر کسی کو نہیں ہے، فکر مجھے ہے صرف۔ یار کون سے وہ دولے شاہ کے چوہے ہیں جو اس خلیفہ کی بات پر اعتبار کریں گے؟ احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے۔ فکر ہی رہتی ہے نا، اپنے ہاتھ سے تو آپ کچھ کر کے دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ تعلیم حاصل کریں، ان کی صحت کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے۔ صحت کی فکر ہے۔ میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ پہلے والے بھی کہتے یہی کرتے رہے، اپنے ہاتھ سے ہم کچھ کر کے دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ پہلے والے بھی دعائی کرتے تھے، میں بھی بس دعائی کرتا ہوں۔ میں نے ایک خاکہ کھینچا ہے بے شمار کاموں کا جو خلیفہ وقت کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ وقت کے سپرد کام کیے ہیں نا، وہ دعا کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کے ذمے جو کام لگائے ہیں وہ تو یہ ہے، جا کے دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، کندھے پر بوریاں آٹے کی اٹھا کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے ہیں، کسی عورت کی ڈیلیوری کے وقت میں، زچگی کے دوران اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ خلیفہ وقت کو جا کے دیکھیں،
جو اینٹ کا سرہانہ بنا کے لیٹا ہوا ہے باہر درخت کے نیچے، 26,000 مربع کلومیٹر کا خلیفہ جس کی حکومت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں 26,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں، وہ ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرہانہ بنا کے لیٹا ہوا ہے، اسے خلیفہ وقت کہتے ہیں۔ جو فلسطین میں جب جاتا ہے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، یہودیوں نے کہا چابیاں دیں گے آپ کا خلیفہ آئے گا، باری تھی غلام کی، غلام گھوڑے پہ، خلیفہ پیدل، اسے کہتے ہیں خلیفہ وقت۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے دستے میں گھومنے والے خلیفہ صاحب، ہیرے کی انگوٹھی پہن کے لوگوں کو شو کرنے والے، مہنگی گھڑیاں اور مہنگے کپڑے لباس پہن کے ان مرزائیوں کی نمائندگی کرنے والے خلیفہ صاحب جو بیچارے پاکستان میں جوتیاں گھسیٹ رہے ہیں، پاکستان کی عدالتوں میں مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ صرف دعا کرتے ہیں۔ خلیفہ وہ ہوتا تھا جو ان کے غم میں برابر کا شریک ہوتا تھا، جا کے ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ان کی مصیبت کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا تھا، ان کی تکلیف کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا تھا، ان کی تکلیف کو اور ان کے درد کو اپنا بوجھ سمجھ کے اٹھاتا تھا۔ آپ نے کس کا نام خلافت رکھ دیا ہے؟ کاش یہ دولے شاہ کے چوہے سمجھیں کہ ہم جس کو چندہ دے رہے ہیں اس کو خدا نے یہ کام نہیں دیا تھا کرنے کے لیے۔ خلیفہ وقت کے ذمے خدا نے کیا کام لگائے؟ یہ کام لگائے ہیں دعا کرنا۔ دعائیں تو امام مسجد کرتے رہتے ہیں۔ میری والدہ آج صبح میں نے فون کیا، وہ کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سارے بزرگ کرتے ہیں، سارے بیماروں کے لیے، سارے بے اولادوں کے لیے، سارے بے روزگاروں کے لیے۔ بلے بھائی خلیفہ وقت کی یہ ذمہ داری ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیل انصاری صاحب، ابھی میری طبیعت تو بہتر نہیں ہے، میں آج جمعے پہ بھی نہیں جا سکا۔ میں نے ابھی آپ کے اس جاہل استاد کا تبصرہ سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہوئے تم دوست جس کے دشمن آسمان کیوں نہ ہو، یہ تبصرہ اس بغیرت شخص کا، یہ کہتا ہے کہ آپ دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ اب آپ لوگوں کا فکر کرتے ہیں تو فکر کیا ہوتی ہے؟ تو کیا آگے بھی آپ کو بتایا جائے کہ تفصیل دے دے کے بتایا جائے کہ آگے کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو کیوں بتایا جائے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں، سارے مہر خریدتے ہیں، کیا فضل و رحمان کا حال ہو رہا ہے؟ آپ نے اس ویڈیو پہ تو جاہلانہ، فاسقانہ، فاجرانہ واہیات تبصرہ کروا دی ہے، جو رحیل انصاری صاحب میں آپ کو کیسٹ ویڈیو بھیج چکا ہوں۔ 2 ہفتے سے دنیا کے تمام حصوں سے آپ سے مطالبہ کیے جا رہے ہیں کہ جواب دو۔ کچھ حد ہوتی ہے بے حیائی کی، کچھ حد ہوتی ہے بے شرمی کی، کچھ حد ہوتی ہے۔ یہ ہیں آپ کے استاد، یہ ہیں آپ کے گرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ خلیفہ جو راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتا ہے، تو جنگ بدر بھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کے ساتھ ہی تو جیتی گئی تھی۔ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے جنگ تو نہیں کی تھی جنگ بدر میں؟ آپ تو دعائیں کر رہے تھے، اور دعاؤں کے نتیجے میں خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اور ایک شخص جو خدا والا ہو اور ایک جو خدا والا نہ ہو، ان کے درمیان فرق صرف دعا کا ہوتا ہے۔ جو خدا والا ہوتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے، ادعونی یستجب لکم، خدا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دے کہ جب یہ پریشانی میں ہو، کہیں خدا کہاں ہے، کہو میں قریب ہوں، دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ یہ حضرت مرزا صاحب کی دعاؤں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کا ذہنی توازن خراب تھا اور زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ سب کی حالت پہ رحم کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی جرت کریں تو میرے سوالوں کا بھی جواب دیں، کبھی جرت کریں تو میرے سوالوں کا بھی جواب دیں۔